کل دے درس دے اندر تجارت دے قرض دے متعلق گفتگو ہوئی سی کہ اگر کسی دا قرض دینا ہے اور دیتے یعنی ادا کیتے بغیر بندہ اس دنیا فانی تو چلا جائے تے انسان قید دے اندر رہندا ہے، معلق رہندا ہے، یعنی انہوں جنت دی طرف نہیں بھیجیا جاندا اگرچہ اس دے سارے اعمال زندگی دی اندر جنتیاں والے کیوں نہ ہومن جدوں تک اس دا قرض نہ ادا کیتا جائے۔ اور اج دے درس دے اندر اسی سود دے متعلق چند آیات قرآنیہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود دے بارے کی حکم فرمایا۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ جڑے بندے سود کھاندے نے دنیا دے اندر سود دا کاروبار کردے نے وہ اپنی قبراں دے وچوں انج اٹھن گے جس طرح وہ شخص اٹھدا ہے جنوں شیطان نے چھو کر باولا کر دیتا ہوئے، یعنی جنوں اسیب دا جنات دا سایہ ہوئے تے وہ باولا باولا ہو جاندے، انہوں اپنا ہوش و حواس نہیں رہندا، پر میں اس طرح اٹھن گے اس وجہ تو کہ انہوں نے آکھیا کہ جڑی بے ہے یہ مثل سود دے ہے، یہ کہ اللہ نے بے نو حلال کیتا ہے اور سود نو حرام کیتا ہے، یعنی خرید و فروخت جڑی ہے نا انہوں نے یہ آکھیا ہے کہ یہ بھی سود دی طرح ہے، یہ بھی ایک لینے ہیں ایک دینے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سود نو حرام قرار دیتا ہے اور بے نو حلال قرار دیتا ہے۔ فرمایا پس جس نو خدا دی طرفوں نصیحت پہنچ گئی وہ باز آیا تے جو کچھ پہلے کر چکیا ہے اس واسطے معافی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس واسطے معافی دے گا، یعنی انہوں معاف فرما دے گا اور اس کا معاملہ اللہ دے سپرد دے، اور جو پھر اسی طرح کرے وہ جہنمی ہے، یعنی پتہ لگ جاوے کہ اللہ نے واضح طور دے اتے قرآن دے اندر ممانعت دا حکم دیتا ہے کہ اے فعل اے عمل بالکل نہیں کردا، سارا کچھ علماء کو سنن دے باوجود سمجھن دے باوجود پھر بھی سود کو نہ مڑے تے میرا رب فرماندا ہے او جہنمی ہے، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود نو مٹاندا ہے اور صدقات نو وداندا ہے اور ناشکر گناہگار نو اللہ دوست نہیں رکھدا۔ ناشکر گناہگار نو گناہ بھی کیتی جاوے اور اللہ دی ناشکری بھی کیتی جاوے، اللہ دا شکر نہ کرے بلکہ ناشکری کیتی جاوے تے میرا رب ایسے شخص نو دوست نہیں رکھدا، میرا رب ایسے شخص نو پسند نہیں کردا۔ اگلی آیت مقدسہ پارہ نمبر 3 سورۃ بقرہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ میرا رب ارشاد فرماندا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو، اے ایمان والو، اے مومنو، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والےو اللہ کو ڈرو، اور جو کچھ تہاڈا سود باقی رہ گیا نا اینو چھڈ دیو، جو سود تہاڈا باقی رہ گیا ہے اینو چھڈ دیو، اگر تسی مومن ہو تے پھر تسی چھڈ دیو، اگر نہیں ہو تے پھر لگے رہو۔ اگر تسی اس طرح کیتا تے تہانوں اللہ اور رسول دی طرفوں اگر تسی اسی طرح نہ کیتا
تے تانوں اللہ اور اس کے رسول دے طرفوں لڑائی دا اعلان ہے، جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ اگر تسی توبہ کر لو تے تہاڈا اصل مال ملے گا، نہ دوسرے دے اتے ظلم کرو اور نہ دوجے تواڈے اتے ظلم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت دی اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والیو، اللہ تبارک و تعالی دی عذاب کو ڈرو، کہ ایسا نہ ہوئے کہ اللہ دا عذاب تواڈے اتے نازل ہوئے۔ جڑا سود لین دین کر چکے ہو نا، جڑا لوگاں باقی رہ گئے انہوں چھڈ دیو، انہوں چھڈ دیو، واپس نہ لو۔ اگر تسی اسی طرح نہ کیتا، پتہ لگن دے باوجود تسی سود لیندے رہ گئے، فرمایا اے تسی عام کام نہیں کر رہے، اللہ اور اس کے رسول دے نال لڑائی دا اعلان کر رہے ہو، نہ اللہ دا آکھیا من رہی ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آکھیا من رہے ہو۔ فرمایا ہاں اگر تسی توبہ کر لو تو تہاڈا اصل مال تانوں ملے گا، یعنی جڑے اصل پیسے نے 1000 روپیہ 2000 اس دا سود تسی چھڈ دیو گے، جڑے اصل تہاڈے پیسے نے وہ تانوں ملن گے۔ فرمایا نہ تسی دوجے دے اوتے ظلم کرو، نہ دوجے تہاڈے اوتے ظلم کرن، یعنی تسی سود نہ لو، اپنے اصل مال لو اور دوجے تے ظلم نہ کرن۔ یہ مطلب ہے کہ یہ نہ کہ جڑے اصل مال ہے وہ بھی کھا جان، اگر کہ نہ اسی سود دینا تے نہ اصل مال دینا۔ فرمایا دوجے بھی تہاڈے اوتے ظلم نہ کرن، بلکہ جڑے تہاڈے اصل صحیح پیسے نے وہ تانوں واپس کر دے۔ اگلی آیت مبارکہ سورۃ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ میں اے ایمان والیو، دگنا سود مت کھاؤ، یعنی ڈبل کر کے سود مت کھاؤ، اور اللہ تو ڈرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اس اگ تو بچو جیڑی کافراں واسطے تیار کر رکھی گئی ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو تاکہ تہاڈے اوتے رحم کیتا جائے۔ یعنی اے ایمان والے، دو گناہ کر کے، دو گناہ دا مطلب ہے کہ جڑی تسی اصل دیتی ہے وہ بھی لو تے نال ہور پیسے ایکسٹرا بھی لو۔ فرمایا اس طرح نہ کرو۔ اگر تسی بطور قرض کچھ دیتا ہے، جنہ دیتا ہے انہاں ہی تسی واپس لو، اس تو زیادہ ودا کے نہ لو۔ فرمایا سود مت کھاؤ، اللہ کو ڈرو، اللہ دی عذاب نو دعوت نہ دیو، اس واسطے تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا اس اگ تو بچو جڑی کافراں واسطے تیار کر کے رکھی گئی۔ دوزخ کافراں واسطے، ایمان والیاں واسطے تیار کر کے نہیں رکھی گئی۔ ہاں ایمان والیاں دی مرضی ہے کہ خود اس دے اندر چلے جائیں، لیکن اللہ نے کافراں واسطے تیار کر کے رکھی ہے۔ جڑے اللہ اور اس کے رسول دے دشمن نے، اگ دوزخ انہاں واسطے بنائی گئی ہے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے نہیں بنائی گئی، لیکن امت خود جڑی اس دی اندر خود جانا چاہے تو وہی جائے گی۔ اگلی آیت مبارکہ سورۃ الروم، میرے رب نے ارشاد فرمایا وما آتیتم من رب لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ فرمایا جو کچھ تسی سود تے دتا کہ لوگاں دے مال دے اندر ودہ رہے گا، زیادہ ہوندا رہے گا، وہ اللہ دے نزدیک نہیں ودے گا۔ اور جو کچھ تسی زکوٰۃ دیتی اللہ تبارک و تعالی دی خوشنودی چاہندی ہویاں، اللہ دی رضا چاہندی ہویاں، وہ اپنا مال دگنا کرن والے۔ اللہ نے اس آیت مقدسہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندیو، اے ایمان والیو، جڑا کچھ تسی سود تے پیسے دیتے نے نا، 1000 ہے زیادہ ہو جان گے، 2000 ہے 15